انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ یہی بس 4 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. کون سی؟ نمبر 1 مردار، والدم اور بہتا ہوا لہو. ایک لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر یا ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے، وہ تو نہیں نکلتا. یہ ذبح کے وقت جو خون نکل گیا نا، وہ اس کا پینا حرام ہے. خون وہ خود پاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے، لیکن اس کا پینا حرام ہے. لیکن جو بوٹی کے اندر ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ سب کا سب وہ بھی تو خون ہے. اسی طریقے سے کلیجی جو آپ بھون کے کھاتے ہیں اتنی مزے، خون کا ہی وہ ہے نا، وہ خون وہ بہتا ہوا نہیں ہے. یہ دم سے مراد بہتا ہوا لہو. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا، پگ کا، سور کا گوشت. کہتے ہیں جی وہ جناب اس کا نام لے لینا تو کتنے دن؟ 40 دن. تو قرآن اس بے شمار دفعہ نہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اگر یہ آیت کوئی پڑھے گا تو نعوذ باللہ اس کی زبان ہی پلید ہو جائے گی. سر قرآن میں جب آپ خنزیر کا نام لے رہے ہیں نا، تو خا کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، نون کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، زا پہ بھی 10 نیکیاں ہیں، یا پہ بھی اور را پہ بھی 50 نیکیاں ہیں خنزیر لفظ بولنے کے اوپر. قرآن کے اندر جب آپ بول رہے ہیں، قرآن میں تو شیطان کا نام لینے سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن چھڑا نہیں شیطان کا نام لیا جا رہا ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ تو 3 چیزیں ہوں گی: مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا. ذبح کے وقت کسی اور ہستی کے لیے ذبح کیا جائے. ایک ویسے غیر اللہ کا نام تو بولا جاتا ہے چیزوں پہ. ظاہر ہے اب جب کسی نے کوئی گائے پالی ہوئی ہے تو وہ تو یہی کہے گا میری گائے، یا قربانی کے لیے بکرا لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا بکرا ہے. تو وہ اس پہ جو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اعتبار سے بولا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو ذبح کیا کریں گے تو سر اس پہ پھر تو صحیح مسلم میں تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا ہے، لیکن کم از کم اتنی آواز ہے کہ اپنے کان سنیں. اگر دل میں پڑا نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذی روح کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے، کیونکہ اس جان کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جناب آپ جب میدان جنگ میں کسی کافر کی جان لیتے ہیں نا تو کس کے حکم سے لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے. ویسے تو آپ کسی ایک کافر کو ماریں گے نا تو جناب صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا نا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. کافر کو مارنے سے بھی. یہ جان اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی ہے، جانور کی بھی، انسان کی بھی. ہاں جب کوئی کیس جوڈیشری کا کیس ہے اس میں آپ نے پھر خود نہیں لینی ہوگی، پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں اس کو قتل کرنا ہے، یا میں نے جو ہے وہ اپنی جنت پکا کرنے کے لیے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، یہ گستاخ ہے. یہ نہیں، اس میں تو آپ اپنی جہنم ہی پکی کر رہے ہوں گے. تو یہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں.